بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حوریہ ہے۔ میری زندگی کا قصہ شاید تمہارے لیے صرف ایک کہانی ہو، لیکن میرے لیے وہ ہر سانس ہے جو میں آج بھی اپنے سینے میں لیے پھرتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، ابا اماں اور میں ایک چھوٹی سی خوشحال فیملی۔ میرا بچپن عام سا نہیں تھا، شاید اس لیے کہ بچپن سے ہی میرا ایک رشتہ طے تھا۔ میرا خالہ زاد عمیر میری زندگی کی پہلی اور شاید آخری حقیقت تھا۔ جب لوگ گڑیا گڈے کی شادی کھیلتے تھے، تب ہمارے بڑوں نے ایک جملے میں ہماری زندگیاں باندھ دی تھی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی محبت کیا ہوتی ہے، مگر عمیر کی آنکھوں میں جب کبھی اپنی جھلک دیکھتی تھی تو دل میں عجب سا سکون اتر آتا تھا۔ عمیر مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت چھپاتا بھی نہیں تھا۔ خالہ کے گھر جاتی تھی تو میری پسند کا جوس، میرا فیوریٹ کارٹون، میرے لیے چھپایا ہوا ٹافی کا ڈبہ، وہ سب پہلے سے تیار ہوتا۔ میں ہنستی تو وہ بھی ہنستا، میں روتی تو وہ میرے آنسو دیکھ کر گمسم ہو جاتا۔ ایک دن جب میں 6ٹھی جماعت میں تھی، عمیر میرے پاس بیٹھا ہوا بولا، حوریہ، اگر میں ایک دن بہت دور چلا گیا تو کیا تم مجھے یاد رکھو گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہیں بھول جاؤں گی اور کسی اور سے شادی کر لوں گی۔ اس نے فوراً سنجیدہ ہو کر کہا، ایسا مت کہنا، تم صرف میری ہو اور میں صرف تمہارا ہوں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ میں بھی کچھ نہ بولی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بولی جائیں تو وزن کھو دیتی ہیں۔ بس وہ لمحہ تھا، اور اس لمحے میں پہلی بار دل نے کچھ محسوس کیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، میں بڑی ہو رہی تھی، اور سب کچھ بھی۔ بھائی کی شادی ہوئی اور وہ لندن شفٹ ہو گیا۔ گھر میں اس کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی، خاص طور پر ابا کو۔ بڑی بہن کی شادی بھی جلد ہی ہو گئی، اور میں رہ گئی، سب کی لاڈلی اور سب کی تنہائی۔ امی اور ابا مجھے ہمیشہ کہتے، ہمیں تم سے بڑی امیدیں ہو ریا، اور میں ہمیشہ مسکرا کر کہتی، آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن اندر کہیں میرا دل عمیر کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا تھا۔ نہ ہم نے کبھی اس رشتے پر کھل کر بات کی، نہ انکار کیا، بس یہ خاموشی تھی جو سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ خالہ کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں اکثر وہاں چلی جاتی اور عمیر کا انتظار کرتی۔ وہ کبھی کالج سے واپسی پر میرے لیے چاکلیٹ لاتا، کبھی کوئی کتاب۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا۔ ایک دن کہنے لگا، حوریہ، تم جانتی ہو نا کہ ایک دن تم میری بیوی بنو گی؟ میں نے کہا، ہاں، سب کہتے ہیں، لیکن شاید وقت کو ابھی یقین نہیں آیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، وقت کو منانا پڑے گا، میں تو کب کا تیار ہوں، بس ابا سے کہو جلدی کریں۔ پھر ایک دن امی نے مجھے بلایا اور کہا، حوریہ، تم جانتی ہو نا، عمیر تمہارا مقدر ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ابا پاس ہی بیٹھے تھے، آنکھوں میں نمی تھی، مگر لبوں پر دعا۔ شاید ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں میری رخصتی دیکھ لیں، اور شاید وہ دعا پوری ہونے والی تھی۔ ابا کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ پہلے تو ہمیں لگا شاید تھکن ہے یا موسم کا اثر، لیکن پھر ایک دن وہ نماز کے بعد بیٹھے ہی بیٹھے زمین پر گر پڑے۔ امی نے چیخ ماری اور میں دوڑ کر ابا کے پاس پہنچی۔ ان کا چہرہ زرد تھا، سانسیں تیز۔ اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے 2 لفظوں میں سب کچھ کہہ دیا، فوری علاج ضروری ہے اور احتیاط اس سے بھی زیادہ۔ ان دنوں میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ امی کی آنکھوں میں خاموش التجا تھی، اور میں دن رات ابا کے ساتھ اسپتال میں بیٹھی رہتی۔ عمیر بھی روز آتا، کبھی دوا لے کر، کبھی میرے لیے چائے۔ ایک دن جب ابا کو سونے کے لیے دوا دی گئی، عمیر مجھے اسپتال کی کیفے میں لے گیا۔ پھر خاموش بیٹھے تھے، پھر اچانک بولا، حوریہ، تمہیں لگتا ہے کہ جو خواب ہم نے دیکھے تھے وہ وقت پر پورے ہوں گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وقت خوابوں کی باتیں کرنے کا نہیں ہے عمیر، اس نے دھیرے سے کہا، یہی تو وقت ہے، کیونکہ پتہ نہیں کب کون وقت سے ہار جائے۔ چند دن بعد اسپتال سے واپسی پر ابا نے امی سے ایک بات کی جو بعد میں مجھے بھی پتہ چلی۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کی رخصتی دیکھوں۔ بس وہی ایک جملہ تھا، اور گھر میں سب کچھ بدل گیا۔ باتیں ہونے لگی، تاریخیں دیکھی جانے لگی، اور یوں اچانک میری اور عمیر کی شادی طے ہو گئی۔ شادی کی تیاریوں کا وقت نہیں تھا، بس ایک سادگی تھی، ایک خاموشی اور ایک عجب سا سکون۔ مجھے کبھی اندازہ نہ تھا کہ میری زندگی یوں اچانک نیا موڑ لے گی۔ مہندی کی رات بس قریبی لوگ جمع تھے۔ عمیر تھوڑا سا دور کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ ایک پل کو لگا جیسے ہم اب بھی وہی بچپن والے ہیں۔
بس لباس بدل گیا ہے۔ رخصتی کے دن ابا میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بیٹی اب تو صرف عمیر کی نہیں رہی، اس گھر کی روشنی بھی بن گئی ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے اور کچھ کہے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خالہ کے گھر میں میرے لیے الگ کمرہ پہلے ہی تیار تھا۔ دروازے پر پھولوں کا ہار لٹک رہا تھا اور اندر روشنیوں میں عمیر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو وہ بولا، بالکل ویسے ہی لگ رہی ہو جیسے ہمیشہ چاہی تھی۔ میں نے مسکرا کر نظریں چرا لی۔ اس لمحے میں کوئی رسم، کوئی دنیاوی رشتہ ہمارے بیچ نہیں تھا، بس دو دل تھے جو برسوں بعد ایک چھت کے نیچے آ گئے تھے۔ شادی کے بعد دن تیزی سے گزرنے لگے۔ عمیر میرا بے حد خیال رکھتا۔ ایک دن ہم دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ میں نے کہا، کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ وہ ہنسا اور بولا، ہمیشہ سے بھی زیادہ۔ خالہ کی طبیعت بھی کچھ بہتر رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر کہتی، میرے عمیر کی زندگی میں روشنی آ گئی ہے۔ حوریہ، تم نے میرے بیٹے کو مکمل کر دیا ہے۔ میں صرف خاموش رہتی، کیونکہ کبھی کبھی دعائیں لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ زندگی اپنی رفتار میں چل رہی تھی اور میں اس بہاؤ میں مکمل طور پر بہہ چکی تھی۔ کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی سوال۔ بس ایک احساس تھا کہ یہ زندگی اب میری مرضی کی نہیں۔ مگر میری شادی کے چند ہفتوں بعد ہی ہمارا نیا گھر تیار ہو گیا تھا۔ خالہ نے خود کہا، جاؤ اب تم دونوں اپنی دنیا بساؤ۔ وہ چاہتی تھیں کہ عمیر اور میں ایک آزاد زندگی گزاریں، اور میں بھی یہی چاہتی تھی۔ نیا گھر چھوٹا تھا لیکن ہمارا اپنا تھا۔ دیواروں پر ابھی رنگ کی خوشبو باقی تھی اور کچن میں وہ پہلا چائے کا کپ جیسے کسی خوشی کا جشن ہو۔ ہم دونوں نے آہستہ آہستہ سب کچھ سیٹ کیا۔ کمرے میں سفید پردے عمیر کی پسند کے، اور بیڈ کور پر وہ چھوٹے پھول جو مجھے اچھے لگتے تھے۔ چھت پر رات کو ستارے دیکھنے کے لیے ہم نے 2 کرسیوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ ہر چیز میں ایک نیا پن تھا، ایک نرمی، جیسے زندگی ہمیں موقع دے رہی ہو کہ ہم خود کو مکمل کر لیں۔ خالہ کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتی، مگر زیادہ وقت وہ اپنے گھر میں ہی لگی رہتی۔ عمیر ان کے لیے ہر دوا، ہر ڈاکٹر کا خیال رکھتا۔ میں ان کے ساتھ ہسپتال جاتی، رپورٹ سنبھالتی، فالو اپ دیتی۔ ایک دن جب خالہ کو گھر چھوڑنے کے بعد واپس لوٹ رہی تھی تو عمیر نے کار روکتے ہوئے کہا، بس دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تمہیں کبھی کبھی ڈر نہیں لگتا کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے؟ وہ بولا، اسی لیے تو ہر چیز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ کس جلدی کی بات کر رہا ہے، لیکن اس وقت خاموشی بہتر لگی۔ کچھ دن بعد میں نے بات چھیڑی، عمیر، تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں نا؟ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، بہت اچھے۔ کیوں؟ میں نے دھیرے سے کہا، بس ایسے ہی سوچ رہی تھی، اگر ہمیں بھی۔ اس نے بات کاٹ دی، ابھی نہیں ہو رہا، ابھی تو ہم نے زندگی شروع کی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تو بچے زندگی کا حصہ نہیں ہوتے کیا؟ وہ مسکرایا، ہوتے ہیں، پر وقت آنے پر۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی بات پر اس طرح رکا تھا۔ میں نے بات وہیں ختم کر دی، مگر اندر کچھ حرکت میں آ چکا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں میں نے جان بوجھ کر بات دوبارہ چھیڑنے کی کوشش کی۔ خالہ کہہ رہی تھیں کہ اب تم دونوں کی اولاد کی خبر سننے کو دل کرتا ہے۔ وہ اخبار میں منہ چھپا کر بولا، خالہ کو بھی ہر بات جلتی ہے۔ میں نے ہنسی میں اڑا دی، لیکن دل میں ایک سوال رہ گیا، کیا واقعی عمیر بچوں کے لیے تیار نہیں تھا، یا وہ کچھ اور چھپا رہا تھا؟ چند دن بعد عمیر کو ایک میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ میں اکیلی گھر میں تھی اور وہ تنہائی عجیب لگ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے میں نے اس کے کچھ پرانے کاغذات، فائلیں سمیٹنا شروع کی۔ تبھی ایک لفافہ ہاتھ لگا جس پر کچھ میڈیکل رپورٹس تھیں۔ میں نے کھولا نہیں، بس رکھ دیا، لیکن دل بے چین ہو گیا۔ کیا عمیر کسی بیماری سے گزر رہا تھا؟ کیا اس کا بچوں سے بچنے کا مطلب کچھ اور تھا؟ اگلے دن عمیر واپس آیا۔ میں نے کچھ نہ پوچھا، بس اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ معمول کے مطابق تھا۔ مجھے چاکلیٹ دی اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا، لیکن اب میرے اندر سوال اتنے بڑھ چکے تھے کہ ہر لمحہ مجھے کھانے لگا تھا۔ عمیر میرے بہت قریب تھا، لیکن کسی بات میں بہت دور لگنے لگا تھا، جیسے کوئی پردہ ہے جس کے پیچھے کچھ ہے اور میں وہ پردہ ہٹا نہیں سکتی۔ شاید خواب اسی وقت ٹوٹتے ہیں جب حقیقت سوال اٹھانا شروع کر دے، اور میرے سوال دن بدن بڑھ رہے تھے۔ ایک دن صبح اٹھتے ہی مجھے طبیعت میں کچھ الگ سا محسوس ہوا، چکر، متلی اور ایک عجب سی بے چینی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید کھانے پینے کی بے احتیاطی ہے، لیکن جب 3 دن تک یہی حالت رہی
تو میں خود ہی قریبی کلینک چلی گئی۔ رپورٹس شام تک آنے والی تھی۔ واپسی پر عمیر گھر پر نہیں تھا۔ میں نے بس چپ چاپ کمرے میں جا کر آرام کیا۔ شام کے وقت فون آیا۔ ڈاکٹر کی آواز میں خوشی تھی۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں خاموش ہو گئی، جیسے ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا ہو۔ ایک پل بعد میں نے موبائل بند کیا، آنکھیں چھت پر ٹک گئی، دل دھڑکنے لگا۔ ایک نیا احساس میرے وجود میں اتر آیا تھا۔ میں نے سانس لی، جیسے کسی نئے سفر کی شروعات ہو گئی ہو۔ عمیر گھر آیا تو حسب معمول پرس رکھ کر میری طرف آیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت کیسی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں امید سے ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خوشی تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر بس سر ہلایا اور بولا، اوہ ٹھیک ہے۔ میں ہکا بکا رہ گئی، جیسے میری خوشی کسی دیوار سے ٹکرا گئی ہو اور واپس آ کر میرے قدموں میں گر گئے ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تم خوش نہیں ہو؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں، خوش ہوں، بس اچانک ہو گیا سب۔ اس رات ہم نے کھانا ساتھ کھایا، مگر باتوں میں وہ روانی نہیں تھی۔ میں نے جان بوجھ کر موضوع بدلا، اپنی صحت کی بات کی، ڈاکٹر کی ہدایت بتائی، لیکن عمیر بس سنتا رہا، جیسے کسی اور دنیا میں ہو۔ اگلی صبح میں خالہ کے گھر گئی۔ جیسے انہیں بتایا، ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے، میری دعائیں رنگ لائیں۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، میرے لیے دعا پڑھی اور کہا، یہ بچہ تمہاری زندگی میں روشنی لے کر آئے گا۔ میں نے سوچا، کاش عمیر بھی اتنے ہی خوش ہوتے جتنی خالہ تھی۔ جب گھر آئی تو عمیر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے برابر بیٹھ کر ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اس نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ میں نے کہا، خالہ بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ عمیر نے سر جھکا کر کہا، ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ابھی یہ سب پلان نہیں کیا تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ وہ اٹھا، پانی کا گلاس بھرا اور بولا، حوریہ، شادی کو بھی چند مہینے ہی ہوئے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ہم تھوڑا وقت ساتھ گزاریں، خود کو سیٹل کریں، پھر بچوں کے بارے میں سوچیں۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، لیکن بچہ کوئی بوجھ تو نہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، لیکن ذمہ داری ہے، اور شاید میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے سوال نہیں کیا، بحث نہیں کی، بس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اگلے چند دن خاموش گزرے۔ عمیر نے مجھ سے نارمل باتیں کی، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ پر ساتھ گیا، لیکن اندر کہیں ایک فاصلہ بڑھ گیا تھا۔ خالہ اکثر فون کر کے میرے حال پوچھتی، کوئی پرہیز، کوئی مشورہ، کوئی دعا۔ ایک دن خالہ نے کہا، بیٹا، عمیر بہت خاموش ہو گیا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے جھوٹ بول دیا، بس کام کا دباؤ ہے۔ ایک شام جب میں کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی، عمیر پیچھے آ کر بولا، کیا ڈاکٹر نے کوئی خاص بات کہی ہے؟ میں نے کہا، بس وقت پر دوا، وقت پر آرام، باقی سب ٹھیک ہے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھو۔ بس اتنا کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں نے چاقو میز پر رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دھوپ مدھم پڑ رہی تھی، جیسے دن کا اجالا آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل رہا ہو۔ حمل کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے، اور میں ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اس ننھے وجود کو اپنے اندر مزید محسوس کرنے لگی تھی۔ صبح کی متلی، تھکن، رات کو کروٹیں بدلنا، یہ سب کچھ معمول کا حصہ بن چکا تھا۔ عمیر اب بھی میرے ساتھ تھا، لیکن وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ ہر بات سن تو لیتا، مگر زیادہ بولتا نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے 3 ماہ کے مکمل ہونے پر الٹرا ساؤنڈ کا وقت دیا تھا۔ میں نے عمیر کو بتایا تو وہ خاموش رہا۔ کچھ لمحے بعد بولا، ٹھیک ہے، میں لے چلوں گا تمہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہاں وہ پرانی چمک نہیں تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کے دن ہم اسپتال گئے۔ انتظار گاہ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عمیر میگزین اٹھا کر رٹنے لگا اور میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نرس نے آواز دی، حوریہ بی بی۔ میں اندر چلی گئی۔ عمیر باہر بیٹھا رہا۔ مشین کی اسکرین پر میں نے پہلی بار اپنے بچے کی حرکت دیکھی۔ ڈاکٹر نے دھیمی آواز میں کہا، سب نارمل ہے، دل کی دھڑکن بھی واضح ہے، مبارک ہو، 3 مہینے کا بچہ صحت مند ہے۔ واپسی پر میں بہت خوش تھی۔ میں نے کار میں بیٹھتے ہی کہا، بچہ بالکل ٹھیک ہے، تم نے نہیں دیکھا؟ دل دھڑک رہا تھا۔ عمیر خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ میں نے کہا، کاش تم بھی اندر آتے، دیکھتی تو کیسا محسوس ہوتا۔ تبھی وہ رکا، گاڑی سائڈ پر لگائی، انجن بند کیا اور میری طرف رخ کر کے بولا، ایک بات کہوں، اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو مان لو گی؟
میرے چہرے پر حیرت اتر آئی۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ بچہ، اسے ضائع کروا دو۔ میرے جسم سے جیسے ساری طاقت نکل گئی ہو۔ میں نے سوچا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے آہستہ سے دہرایا، کیا کہا تم نے؟ عمیر نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ بچہ پیدا ہو۔ میری سانس جیسے رک گئی ہو۔ میں نے خشک ہونٹوں سے پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ بولا، ابھی وقت نہیں ہے، میں ابھی اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا، تو پھر پہلے کیوں کچھ نہیں کہا؟ تم جانتے تھے، تمہارے خاموش رہنے پر میں نے خود کو سنبھالا، خالہ کو خوشخبری دی، تم نے کچھ نہیں کہا۔ اب 3 مہینے بعد تم کہہ رہے ہو کہ بچہ ختم کر دوں؟ وہ بولا، اسی لیے کہا کیونکہ اب بھی وقت ہے۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو یہ میرے لیے کر سکتی ہو۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ جو محبت کبھی میری پہچان تھی وہ آج میرے ماں بننے کے حق سے مجھے محروم کر رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، نہیں عمیر، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ بچہ صرف تمہارا نہیں، میرا بھی ہے، اور یہ ہماری محبت کی پہلی نشانی ہے۔ میں اسے مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ چپ ہو گیا، پھر کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا۔ راستے بھر خاموشی تھی، مگر ہوا میں کچھ سخت تلخ سا معلق تھا۔ گھر پہنچ کر وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور میں دیر تک دروازے کے باہر کھڑی رہی۔ میں اس خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو عمیر نے مجھ پر تھوپ دی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو عمیر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، سر دونوں ہاتھوں میں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ نہیں ملے۔ وہ بولا، تم نے میرے کہنے کے باوجود انکار کر دیا۔ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایک جان ہے، ایک سانس ہے جو میرے اندر چل رہی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے بچے کو صرف تمہاری مرضی کے لیے مار دوں؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، تو اپنی منمانی کرو، لیکن ایک دن پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے، لیکن وہ پچھتاوا اس پچھتاوے سے بہتر ہوگا جو میں ایک جان لینے کے بعد محسوس کروں گی۔ رات دیر تک میں جاگتی رہی۔ کمرے کی چھت مجھے گھورتی لگ رہی تھی۔ عمیر نے مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ بستر پر لیٹا لیکن وہ نیند جیسے دونوں کے بیچ آنا بھول گئی تھی۔ عمیر بدل گیا تھا۔ اس رات کے بعد جب میں نے بچے کو ضائع کرنے سے انکار کیا، وہ کچھ اور ہی شخص بن گیا تھا۔ پہلے وہ کٹ کر الگ ہوا، پھر ایک دن اچانک بدل کر واپس آنے لگا، جیسے کچھ بھول گیا ہو یا پھر جیسے یاد آنے کا ڈرامہ کر رہا ہو۔ ایک شام وہ میرے لیے آئس کریم لے کر آیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا، تم میرے لیے آئس کریم لائے؟ وہ مسکرایا، ہاں، تمہیں اچھا لگتا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تمہارا دل بہلانے کے لیے۔ میں خاموش رہی۔ ہاتھ میں آئس کریم کا کپ تھا مگر اندر کچھ سخت بے ذائقہ سا۔ عمیر نے وہ دن خاص بنایا، میرے ساتھ بیٹھا، پرانے دنوں کی باتیں کی، پھر آہستہ سے وہی بات دوبارہ چھیڑ دی۔ بس ایک بار میری بات مان لو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے صاف جواب دیا، میں اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے اپنے بچے کو نہیں مار سکتی۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، تو یہ ساتھ اس وقت کہاں گیا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، ہاتھوں کی انگلیاں چٹخاتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کرو۔ اس رات میں دیر تک سوچتی رہی۔ وہ اچانک نرم لہجہ، پھر وہی پرانی ضد، اور اب اچانک خاموشی۔ سب کچھ جیسے کسی پردے کے پیچھے چھپایا جا رہا ہو۔ میرے ماں باپ کا میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ابا پہلے ہی بیمار رہتے تھے اور ابا کے بعد اماں بھی چل بسی تھیں۔ میرے پاس واپسی کا کوئی ڈر نہیں تھا اور اس گھر میں رہنا، اپنے بچے کو محفوظ رکھنا ہی میرا آخری سہارا تھا۔ 2 دن بعد میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ صبح کیے ہوئی، پھر پورا دن چکر آتے رہے، کمر میں سخت درد اور پیٹ میں عجیب سی ٹیسیں۔ میں نے عمیر کو فون کیا۔ اس نے کہا، ریسٹ کرو، تھوڑا پانی پی لو، شاید معدے میں گڑبڑ ہو۔ شام تک درد اتنا بڑھ گیا کہ خالہ کو فون کیا۔ وہ فوراً آئی اور مجھے قریبی کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد پریشان ہو کر فوراً کچھ ٹیسٹ کروانے بھیجے۔ خون کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے مجھے الگ بلایا، پھر آہستہ سے پوچھا، آپ نے کوئی دوا لی ہے جس کا ڈاکٹر کو علم نہیں ہو؟ میں نے حیرانی سے انکار کیا، نہیں، صرف وہی دوائیں جو پرچی پر لکھی تھی۔ ڈاکٹر نے کاغذ سامنے رکھا، آپ کے خون میں ایک مخصوص کیمیکل پایا گیا ہے، یہ عام طور پر حمل ضائع کرنے والی دوائی میں ہوتا ہے، زہریلا نہیں لیکن بچے کے لیے خطرناک ضرور ہے۔ میں کچھ دیر تک کچھ کہہ ہی نہ سکی، سر جیسے گھومنے لگا ہو۔ یہ بات صرف ایک کی طرف اشارہ کر رہی تھی، گھر میں میرے علاوہ جو دوسرا شخص تھا وہ صرف عمیر تھا۔ میں خالہ کے ساتھ گھر واپس آئی۔ راستے بھر وہ خاموش تھیں اور میں بھی۔
ان کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عمیر صوفے پر بیٹھا موبائل چلا رہا تھا۔ میں سیدھی کمرے میں چلی گئی، بیگ کھولا، وہ چھوٹی سی شیشے نکالی جو اس نے پچھلے ہفتے دی تھی۔ یہ وٹامن سپلیمنٹ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں چاہیے۔ میں نے تب بے سوچے سمجھے لے لی تھی۔ میں نے بوتل کو ہاتھ میں پکڑا اور خود سے کہا، یہی ہے وہ۔ رات کو جب عمیر کمرے میں آیا تو میں نے وہ شیشی اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ تم نے دی تھی نا؟ اس نے نظر ڈالی، پھر چہرہ پھیر لیا۔ ہاں، سپلیمنٹ ہے، تمہیں چاہیے تھا، میں نے آواز دبا کر کہا۔ اس میں وہ کیمیکل نکلا ہے جو حمل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کا چہرہ لمحے بھر کو ساکت ہوا، پھر اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، فارمیسی والے نے کہا تھا پریگنینسی میں دیا جاتا ہے۔ فارمیسی والا؟ میں نے تلخی سے دہرایا۔ کیا تم نے نام پوچھا؟ پرچی دیکھی؟ کوئی رسید؟ کچھ بھی؟ وہ چپ ہو گیا، ایک لفظ نہیں بولا۔ خالہ ہمارے گھر پر رکی ہوئی تھی۔ اسی رات میں خالہ کے کمرے میں گئی، ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، چہرہ سنجیدہ۔ میں نے دھیرے سے کہا، خالہ مجھے معلوم ہے یہ دوا کہاں سے آئی۔ وہ خاموش رہیں۔ میں نے مزید کچھ نہ کہا۔ ان کی آنکھوں میں جھانکا جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ وہاں صرف خاموشی تھی اور وہ خاموشی سب کچھ بتا گئی۔ آپ کو معلوم تھا؟ میں نے ہلکے سے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن لبوں سے کچھ نہ نکلا۔ تسبیح کے دانے تیز ہو گئے۔ میں اٹھ کر واپس آ گئی۔ اس رات میں نے کوئی آواز نہیں نکالی، کوئی شکوہ نہیں کیا، بس کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور بیٹھ کر اپنی سانسوں کو گنتی رہی۔ یہ پہلی بار تھا جب مجھے اپنے اندر پلنے والے بچے کے لیے خوف محسوس ہوا، اور یہ خوف کسی باہر کے دشمن سے نہیں تھا، بلکہ میرے بہت قریب، میرے ساتھ سوتا جاگتا وہ شخص خود تھا جو کبھی میرے خوابوں کا حصہ تھا۔ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عمیر دوسرے رخ سو رہا تھا اور میں آنکھیں کھولے چھت کو تکتی رہی، ہاتھ پیٹ پر رکھا تھا جیسے وہ ننھی سی جان میرے اندر سن رہی ہو۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن میرے دل میں ایک شور مچ رہا تھا۔ میں وہ سب کچھ سن رہی تھی جو کسی نے کہا نہیں تھا، صرف کیا تھا۔ صبح جلدی اٹھی، عمیر اب بھی سو رہا تھا۔ میں دبے پاؤں کمرے سے نکلی اور سیدھی خالہ کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے ہلکے سے ناک کیا، پھر کھول کر اندر جھانکا۔ خالہ تکیے سے ٹیک لگائے قرآن پڑھ رہی تھی۔ میں کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے کہا، خالہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کچھ نہ کہیے گا، بس سن لیجیے گا۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں جا رہی ہوں۔ وہ ٹھٹکی، کہاں؟ میں نے نظریں چرائیں۔ یہاں نہیں رہ سکتی۔ عمیر نے جو کیا وہ سب کچھ میرے لیے ختم کر گیا ہے۔ مجھے اپنی جان بھی عزیز ہے اور اپنے بچے کی بھی۔ خالہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے کہا، تم سوچ لو، یہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ گھر اس دنیا سے بھی زیادہ خطرناک ہے میرے لیے۔ کم از کم وہاں میں اپنا دفاع کر سکوں گی، یہاں تو ہر طرف دھوکہ ہے۔ خالہ نے کچھ اور کہنا چاہا، لیکن میں پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، اب بات مکمل ہو چکی ہے۔ آپ کو اگر کبھی لگے کہ عمیر نے کچھ غلط نہیں کیا تو صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کا نتیجہ میری جان تک آ پہنچا تھا۔ کمرے سے نکل کر میں سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ ایک چھوٹے بیگ میں 2 جوڑے رکھے، دوا کی شیشی الگ سے پیک کی، کچھ پیسے جو چھوٹے سے باکس میں رکھے تھے وہ نکالے، اور پھر خاموشی سے دروازے کے قریب پہنچی۔ عمیر اب بھی سو رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو دروازے کی چوکھٹ کو دیکھا، جیسے اسے الوداع کہہ رہی ہوں۔ دروازہ کھولا، باہر قدم رکھا اور آہستہ سے بند کر دیا۔ سڑک پر قدم رکھتے ہی ایسا لگا جیسے زمین پر ایک نیا نقش شروع ہو رہا ہے۔ صبح کا وقت تھا، لوگ اپنی دھن میں تھے۔ کسی کو فرق نہیں پڑا کہ ایک لڑکی جس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں فیصلہ تھا کہاں جا رہی ہے۔ میں سیدھا ایک پرانی گلی میں پہنچی۔ وہاں ایک چھوٹا سا یتیم خانہ تھا جس کے بارے میں خالہ کی ایک پرانی دوست نے ایک بار ذکر کیا تھا۔ مجھے صرف وہی جگہ یاد آئی جہاں کم از کم کسی کو میری شناخت سے فرق نہیں پڑے گا۔ دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک درمیانی عمر کی خاتون آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے پناہ چاہیے، میں اکیلی ہوں اور حاملہ بھی۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر اندر آنے کا اشارہ دیا۔ چھوٹا سا صحن، ایک چھوٹا سا آفس اور چند لڑکیاں جو کام میں لگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے کرسی پر بٹھایا، پانی دیا اور بولی، یہاں ہم سوال نہیں کرتے، صرف مدد کرتے ہیں، لیکن اگر تم کچھ بتانا چاہو تو سننے کو تیار ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا، میری جان کو خطرہ ہے، میں ماں بننے والی ہوں اور میرے بچے کو بچانے کے لیے مجھے یہاں پناہ چاہیے۔
انہوں نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، پھر ایک کمرہ دکھایا۔ یہ تمہارا ہے، جب تک چاہو رہ سکتی ہو۔ کمرہ چھوٹا تھا لیکن محفوظ۔ میں نے بیگ ایک طرف رکھا، کھڑکی کھولی اور لمبی سانس لی۔ پہلی بار ایسا لگا جیسے میری سانس مکمل ہو رہی ہو، جیسے کوئی بوجھ جو دل پر تھا وہ ذرا سا ہلکا ہوا ہو۔ اگلے کچھ دن خاموشی سے گزرے۔ میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس اپنے کمرے میں رہتی، دوا وقت پڑھ لیتی اور کبھی کبھار باہر صحن میں بیٹھ جاتی۔ وہاں ایک چھوٹی سی بچی تھی، آمنہ، جو اکثر میرے پاس آ جاتی، خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑتی اور بیٹھ جاتی۔ مجھے نہیں معلوم عمیر کو میری غیر موجودگی کا کب علم ہوا۔ نہ خالہ نے کچھ کہا، نہ فون کیا، لیکن اب میں منتظر نہیں تھی۔ میرے سامنے اب صرف ایک مقصد تھا، خود کو اور اپنے بچے کو محفوظ رکھنا۔ 9 مہینے گزر گئے، ہر دن ایک امتحان تھا، مگر وقت نے مجھے سخت کر دیا تھا۔ یتیم خانے کی چھت کے نیچے رہ کر میں نے زندگی کے کئی رنگ دیکھے، کچھ دھندلے، کچھ بالکل صاف۔ میرے ساتھ وہ ننھی سی جان تھی جو ہر لمحہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، خاموشی میں، دھڑکنوں میں، کبھی میری سانس میں، کبھی آنکھوں میں نمی بن کر۔ آخری دنوں میں طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تھی، پیروں میں سوجن، کمر کا درد، نیند کا غائب ہو جانا اور وہ مسلسل فکر کہ دنیا میں آنے والی یہ جان کیا محفوظ ہے۔ اس بار میں اکیلی نہیں گئی۔ یتیم خانے کے نگران فوزیہ آپا میرے ساتھ اسپتال گئیں، وہی خاتون جنہوں نے بنا سوال کیے مجھے پناہ دی تھی، اب میری سب سے قریبی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا پین ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن ہمیں بچہ ڈیلیور کرنا ہوگا، کمپلیکیشنز ہیں۔ میں نے سر ہلایا، جسم میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ زیادہ بات کر سکوں۔ آپریشن تھیٹر کی روشنی تیز تھی اور خاموشی ایسی جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ ڈاکٹر نے تسلی دی، لیکن چہروں پر سنجیدگی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے نیم بے ہوشی میں جو آواز سنائی دی، وہ ایک چیخ تھی، کسی نوزائیدہ کی نہیں، ایک ایسی آواز جو دل کو لرزا گئی۔ پھر مکمل خاموشی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جب ہوش آیا، آنکھ کھولی تو فوزیہ آپا میرے پاس بیٹھی تھی، چہرے پر عجیب سی الجھن تھی لیکن مسکرا رہی تھی۔ بیٹی ہوئی ہے، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ میں نے آنکھیں جھپکائیں۔ ٹھیک ہے؟ انہوں نے نظریں چرائیں۔ ڈاکٹر بات کریں گے تم سے، ابھی آرام کرو۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان ڈاکٹر میرے پاس آیا، وہ فائل ہاتھ میں لیے تھا، چہرے پر سنجیدگی۔ آپ کی بیٹی کی جلد پوری طرح بنی نہیں ہے، اوپر کی سکن بعض حصوں میں غائب ہے، ہم اس وقت اسے ICU میں رکھے ہوئے ہیں۔ میرے اندر جیسے کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے کرسی کھینچی، بیٹھا۔ یہ ایک جینیٹک کنڈیشن ہے، بعض کزن میرجز میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچی نارمل نہیں، لیکن اسے خاص نگہداشت کی ضرورت ہے۔ میں خاموش ہو گئی، نہ چیخے نہ رونا آیا، صرف آنکھوں میں خالی پن۔ ڈاکٹر چلا گیا، فوزیہ آپا نے میرا ہاتھ تھاما۔ اللہ تمہیں ہمت دے۔ 2 دن بعد مجھے وارڈ سے نکال کر بچی کے پاس لے جایا گیا۔ میں نے جیسے اسے دیکھا، سانس اٹک گئی، ننھا سا وجود، آکسیجن ماسک اور کئی جگہوں پر جلد کی جگہ صرف نرم سا گوشت۔ اس کے ہاتھ کے اوپر، گردن کی ایک جانب اور پیر کے گرد سکن نہیں بنی تھی۔ ایک لمحے کو قدم پیچھے ہٹے، پھر میں آگے بڑھی، ہاتھ بڑھایا اور انگلی اس کے ننھے ہاتھ کے ساتھ لگائیں۔ اس نے جنبش کی، میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تم میری بیٹی ہو، جیسی بھی ہو، میری ہو، میں نے آہستہ سے کہا۔ ڈاکٹرز نے اگلے چند دن اسے ICU میں رکھا۔ انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ تھا، ہر لمحہ دوا، صاف ستھری پٹی اور محدود لمس۔ فوزیہ آپا نے مجھے کہا اب تمہارے لیے ایک اور لڑائی ہے، اور اس بار تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ ہے۔ بچی کو میں نے نور نام دیا۔ وہ میرا اندھیرے میں چھپا ہوا وہ چراغ تھا جس نے جلنا سیکھا تھا، بجھنے سے انکار کر کے۔ یتیم خانے واپسی پر سب حیران تھے۔ آمنہ، وہ چھوٹی بچی جو اکثر میرے ساتھ بیٹھتی تھی، نور کو دیکھ کر خاموش ہو گئی، پھر میرے گلے لگ کر بولی، یہ آپ کی شہزادی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں، میری خاص شہزادی۔ نور کے جسم پر روز مرہم لگتا، میں خود سیکھ گئی تھی پٹی بدلنا، دوا دینا، ہر گھنٹے اسے دیکھنا۔ جب وہ روتی تو اکثر بچے ڈر جاتے، لیکن میں نہیں۔ وہ رونا میرے لیے موسیقی تھا، زندگی کی علامت تھی۔ نور کی جلد آہستہ آہستہ کچھ بہتر ہونے لگی۔ خاص کریمز، ڈاکٹرز کی رہنمائی اور مسلسل دیکھ بھال نے اس کی شکل تھوڑی تھوڑی بدل دی۔ کبھی کبھی سوچتی اگر میں عمیر کے ساتھ رہتی تو کیا نور اس دنیا میں آتی، یا وہ وہیں ختم کر دی جاتی جہاں ایک زندگی کا آغاز ہونا تھا۔ اب میں ماضی پر نہیں، صرف حال اور نور پر یقین رکھتی تھی۔ نور اب 6 ماہ کی ہو چکی تھی، اس کے ہاتھوں پر ہلکی سی جلد ابھرنے لگی تھی، اور گردن کے گرد جو خالی پن تھا وہ اب نمی سے بھری نئی پرت میں بدلنے لگا تھا۔
ڈاکٹر اب بھی احتیاط کا کہتے تھے، لیکن ہر بار معائنے کے بعد وہ یہ بھی کہتے بچی کی ریکوری غیر معمولی ہے۔ یتیم خانے کے اندر میرا دن نور کے ساتھ ہی شروع ہوتا اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا۔ اس کی مخصوص شکل کے باوجود اب وہ باقی بچوں کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ سب اسے نور کہہ کر بلاتے۔ کوئی اس کی کھال کی جھریوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا، بلکہ آمنہ تو اکثر کہتی یہ جھریاں تو نانی کی طرح لگتی ہیں۔ میں نے خود کو ایک نئے دائرے میں لانا شروع کیا۔ نور نے مجھے بدل دیا تھا۔ وہ وجود جو کبھی صرف بیوی تھا اب ماں تھا، استاد بھی بننے جا رہا تھا۔ یتیم خانے میں کچھ ایسے بچے تھے جو بول نہیں سکتے تھے، کچھ سن نہیں سکتے تھے، اور کچھ صرف دنیا کی باتیں نہیں سمجھ سکتے تھے۔ میں نے ان سب کو قریب سے دیکھا تھا، اور ایک دن جب میں صحن میں بچوں کو کہانی سنا رہی تھی، ایک لڑکا بار بار درخت کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک مجھ سے بولا یہ درخت مجھ سے بات کرتا ہے، کیا یہ نارمل ہے؟ میں نے کہا نارمل وہ ہوتا ہے جو دل سے سن سکے۔ تم سن سکتے ہو، تم بہت خاص ہو۔ اسی لمحے اندر کچھ کلک ہوا۔ میں نے فوزیہ آپا کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ میں ایک چھوٹا سا اسکول شروع کرنا چاہتی ہوں، صرف ایسے بچوں کے لیے جو دوسروں سے مختلف ہیں۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا۔ یہ تمہارا خواب ہے یا نور کی وجہ سے تم میں پیدا ہوا خواب؟ میں نے کہا شاید دونوں۔ نور نے مجھے یہ سکھایا کہ ہر بچہ چاہے جیسا بھی ہو اپنی ایک دنیا رکھتا ہے، بس ہمیں وہ دروازہ تلاش کرنا ہے جس سے اس کی دنیا تک پہنچا جا سکے۔ فوزیہ آپا نے چند دن میں مقامی NGO سے بات کی، ایک چھوٹا سا ہال دستیاب ہوا اور چند لوگ تیار ہو گئے مدد کرنے کو۔ ہم نے مل کر دیواروں پر رنگ کیا، کھڑکیوں میں پردے لگائے اور ایک پرانا بلیک بورڈ لا کر رکھا۔ اسکول کا نام رکھا نرالا پن، کیونکہ یہی سچ تھا، بچے نرالے ہوتے ہیں، ناقص نہیں۔ پہلے دن صرف 3 بچے آئے، ایک لڑکی جو بول نہیں سکتی تھی، ایک لڑکا جس سے روشنی چبھتی تھی، اور ایک 5 سالہ بچہ جو کسی سے نظریں نہیں ملاتا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ وہی طریقہ اپنایا جو نور کے ساتھ اپنایا تھا، صبر، لمس اور خاموشی میں سمجھنے کی کوشش۔ نور ابھی میرے ساتھ اسکول جاتی، میں اسے کونے میں آرام دہ جگہ پر بٹھا دیتی۔ کچھ بچے اس سے ڈرتے تھے، مگر چند دن بعد وہ سب اس کے پاس بیٹھنے لگے۔ ایک دن وہی بچہ جسے روشنی چبھتی تھی آ کر نور کے ہاتھوں کو چھونے لگا۔ میں نے اس لمحے سوچا یہ وہ تعلیم ہے جو کسی نصاب میں نہیں لکھی جا سکتی۔ رفتہ رفتہ اسکول میں بچوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ مقامی لوگ آ کر پوچھتے یہ کیسا اسکول ہے؟ یہ بچے تو اسپیشل ہیں نا؟ میں صرف مسکرا کر کہتی یہ بچے وہ ہیں جو ہمیں اسپیشل بنانے آئے ہیں۔ نور کی اسکن اب کچھ بہتر ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر اب بھی ہلکی جھریاں تھیں، لیکن جب وہ ہنستی تو وہ جھریاں ایسے لگتی جیسے پھول کی پتیوں پر بارش کی بوندیں۔ ایک دن جب اسکول کے باہر ایک ماں اپنی بیٹی کو چھوڑنے آئی تو اس نے نور کو دیکھ کر کہا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر بولی الگ ہے لیکن پیاری ہے۔ میں نے نرمی سے کہا شکر ہے آپ نے یہ کہا، زیادہ تر لوگ صرف الگ کہتے ہیں، پیاری نہیں۔ نور کی پرورش میری زندگی کی بنیاد بن چکی تھی۔ میں نے اب دنیا کی سوچ کو بدلنے کی ٹھان لی تھی، کم از کم اس دائرے میں جس تک میری پہنچ تھی۔ رات کو نور میرے پہلو میں سوتی تھی اور میں چھت کو دیکھ کر سوچتی یہی نئی زندگی ہے اور یہی میری اصل ہے۔ یہ شروعات تھی ایک ایسی دنیا کی جہاں فرق کو قبول کرنا سکھایا جاتا ہے اور محبت کو ناپا نہیں جاتا۔ نور کی طبیعت پچھلے 2 دنوں سے کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ پہلے جیسے متحرک نہیں رہی تھی، دودھ پینا بھی کم ہو گیا تھا اور سارا دن چپ رہتی۔ میں نے پہلے سوچا کہ موسم کا اثر ہے، لیکن جب رات کو اس کا جسم گرم ہو گیا اور سانس تیز ہو گئی تو میں فوراً پریشان ہو گئی۔ میں نے فوزیہ آپا کو جگایا، انہوں نے ایک لمحے کو نور کو دیکھا اور کہا حوریہ دیر مت کرو، اسے فوراً اسپتال لے چلو، میں گاڑی منگواتی ہوں۔ رات کا آخری پہر تھا، ہم جلدی جلدی اسپتال پہنچے۔ ایمرجنسی وارڈ میں عملہ فوراً متحرک ہوا۔ ڈاکٹر نے ابتدائی معائنہ کرتے ہوئے کہا بچے کو تیز بخار ہے اور کچھ آکسیجن لیول بھی کم ہو رہا ہے، ہمیں ایڈمٹ کرنا ہوگا۔ نور کو الگ وارڈ میں لے جایا گیا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی ہاتھ مل رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ہر دھڑکن ایک سوال پوچھ رہی ہو۔ فوزیہ آپا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، سب خیر ہوگی، گھبراؤ مت۔ میں نے سر ہلایا مگر لب بند تھے۔ 5 منٹ بعد جب میں ڈاکٹروں کی بات کرنے کا سوچ رہی تھی، پیچھے سے ایک آواز آئی حوریہ۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، وہ خالہ تھی، عمیر کی ماں۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی مگر نگاہوں میں کوئی سختی نہیں تھی، صرف حیرانی اور اضطراب۔ تم یہاں؟
ان کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک خالی پن بھی تھا۔ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا، میری بیٹی بیمار ہے۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تمہاری بیٹی؟ تبھی ان کے پیچھے وہ چہرہ نظر آیا جسے میں بھولنے کی کوشش کر چکی تھی۔ عمیر، وہ ویل چیئر پر تھا، چہرہ قدرے سوجا ہوا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکی۔ اس کی ایک طرف جسم بے جان سا لگ رہا تھا۔ میں چند لمحے ساکت رہی، پھر عمیر کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ وہ جیسے لرز گیا۔ حوریہ، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹنے لگی۔ ویل چیئر وہیں رک گئی۔ خالہ نے دھیرے سے کہا، اسے فالج کا حملہ ہوا ہے، 3 ماہ سے بی پی ہائی جا رہا تھا، ایک دن اچانک گر گیا۔ میں نے آنکھیں چرا لی۔ عمیر نے اپنی کمزور سی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو حوریہ۔ میں چپ رہی۔ وہ پھر بولا، میں نے جو کچھ کیا میں اس کا حساب دے چکا ہوں۔ تمہاری غیر موجودگی، تمہارا چپ چاپ چلے جانا، اور اب یہ حال، یہ سب میری اپنی غلطیوں کی سزا ہے۔ میں نے نظریں جھکائیں، لیکن پھر نور کا چہرہ یاد آیا، وہ چھوٹا سا وجود جو اب زندگی کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے ایک جان لینے کی کوشش کی تھی، وہ جو آج اسپتال کے بیڈ پر ہے، تمہارے انکار کی قیمت چکا رہی ہے۔ خالہ نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پکڑے۔ بیٹا، وقت گزر چکا ہے، لیکن تمہارا حق کبھی باقی ہے۔ تم جو چاہو کہو، بس اسے ایک بار معاف کر دو۔ تبھی پیچھے سے نرس آئی۔ حوریہ بیبی، بچے کی طبیعت کچھ بہتر ہو رہی ہے، ڈاکٹر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں فوراً پلٹی اور نرس کے ساتھ چل دی۔ عمیر وہیں ویل چیئر پر تھا، مجھے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں نے ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر نے بتایا، ہم نے بروقت دوا دی ہے، بچی کی حالت اب قابو میں ہے، اگلے 12 گھنٹے اہم ہیں، آپ مسلسل یہاں رہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ رات کے آخری گھنٹے میں نور کے بیڈ کے پاس بیٹھی رہی۔ اس کے ننھے ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا اور آکسیجن ماسک چہرے پر۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نور، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم میری سب سے بڑی جیت ہو۔ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ نور کی آنکھ کھلی۔ اس نے کمزوری سے میری طرف دیکھا اور ہلکی سی آواز نکالی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تبھی عمیر کا ویل چیئر پر آنا دوبارہ ہوا۔ میں اسے دیکھ کر خاموش رہی۔ اس نے دھیرے سے کہا، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ صرف ایک نظر۔ میں نے نور کے قریب ہو کر اسے تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ عمیر نے اسے دیکھا، چند لمحے آنکھیں جمائے رکھی، پھر سر جھکا لیا۔ یہ وہی بچی ہے جسے میں نے کبھی آنے سے روکنا چاہا؟ میں نے کہا، ہاں، اور اسی لیے یہ تمہاری نہیں، صرف میری ہے۔ عمیر کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کیا تم کبھی معاف کر سکو گی؟ میں نے نظر نیچے کیے بغیر کہا، یہ فیصلہ میں نے نہیں، وقت نے کرنا ہے۔ ابھی صرف میری بیٹی کی زندگی اہم ہے۔ تمہارے فالج کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن ضمیر کی بیماری کا نہیں۔ وہ خاموش رہا۔ خالہ نے قریب آ کر دھیرے سے کہا، ایک ماں ہو کر میں تمہیں روک نہیں سکتی، لیکن دعا کر سکتی ہوں کہ تمہاری زندگی پھر سے آسان ہو۔ میں نے صرف اتنا کہا۔ آسانی اب نور کے چہرے پر آتی ہے، کسی اور رشتے سے نہیں۔ رات کی تاریکی گزر چکی تھی۔ نور نے اپنی پہلی جیت حاصل کر لی تھی، اور میں نے اپنے ماضی سے ایک بار پھر خود کو بچا لیا تھا۔ نور کو وارڈ سے جنرل روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی حالت اب قدرے بہتر تھی۔ میں مسلسل اس کے ساتھ رہی، ہر گھنٹے اس کا بخار چیک کیا، دوا دی، اور ہر لمحے اس کی سانسوں کی گنتی کی۔ وہ کمزور تھی، مگر آنکھوں میں روشنی باقی تھی، وہی روشنی جو کسی نے کبھی چھیننا چاہی تھی۔ عمیر اور خالہ اسپتال کے کوریڈور میں ہی موجود تھے۔ وہ دونوں بار بار وارڈ کے پاس آتے، لیکن میں دروازے سے باہر نہیں جاتی۔ نور میری دنیا تھی، اور اس دنیا میں کسی کے لیے اب آسان داخلہ نہیں تھا۔ دوسری شام جب نور سو چکی تھی، میں باہر آئی تاکہ تھوڑی دیر ہوا لے سکوں۔ عمیر ویل چیئر پر درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا، خالہ پاس ہی بینچ پر۔ میں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن عمیر نے آواز دی، حوریہ، ایک بار بیٹھ جاؤ، صرف چند باتیں۔ میں رکی، پھر قدم آگے بڑھائے۔ خالہ نے فوراً اپنے آنسو چھپائے، جیسے پہلے سے جانتی ہوں کہ کچھ اہم ہونے والا ہے۔ عمیر نے اپنی نظریں نیچی رکھی اور بھاری آواز میں کہا، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، اب مزید نہیں۔ میں نے خاموشی سے سنا۔ جب تم نے مجھے خوشخبری سنائی تھی، میں اندر سے گھبرا گیا تھا۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ خالہ کے ایک جانے والے ڈاکٹر نے ایک بار کہا تھا کہ اگر ہمارے درمیان اولاد ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نارمل نہ ہو۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے جیسے بجلی سی دوڑ گئی، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں نے تمہیں نہیں بتایا کیونکہ مجھے لگا تم ڈر جاؤ گی یا ضد کرو گی۔
پھر جب تم نے انکار کیا بچہ ضائع کرنے سے تو میں نے وہ دوائی دی۔ میں مانتا ہوں وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میں کوئی غلطی نہیں کر رہا، میں صرف تمہیں اس مصیبت سے بچانا چاہتا تھا۔ مصیبت؟ میں نے پہلی بار زبان کھولی۔ تمہیں میری بیٹی مصیبت لگی؟ وہ جس نے تمہارے جھوٹ کے باوجود زندگی کا سامنا کیا، وہ جس نے اپنی پہلی سانس کے ساتھ دنیا کو حیران کر دیا۔ عمیر نے آہستہ سے کہا، میں مانتا ہوں وہ بچی میری سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط نکلے، اور تم بھی، لیکن اس وقت میں ڈر گیا تھا حوریہ۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم نے مجھے ڈرایا نہیں، دھوکہ دیا۔ یہ بچی تمہاری نہیں، صرف میری ہے، میری حفاظت میں ہے، میری آنکھوں کے سامنے پل رہی ہے، اور تمہارے ہر خوف کا جواب ہے۔ خالہ نے بیچ میں مداخلت کی، بیٹا تم دونوں جو کہہ رہے ہو وہ سب سچ ہے، لیکن کبھی سچ بھی انسان کو اس طرح جکڑ لیتا ہے کہ وہ سانس لینا بھول جاتا ہے۔ عمیر نے غلطی کی، بہت بڑی، لیکن وہ پچھتا رہا ہے۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا۔ پچھتاوا اس وقت آتا ہے جب ضمیر جاگتا ہے۔ تمہیں معلوم تھا نا کہ اس نے کیا کیا، تم نے بھی خاموشی اختیار کی۔ خالہ کی آنکھیں بھر آئی۔ میں ماں ہوں، اور ایک ماں اپنی اولاد کی برائی پر پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن اب میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس پر نہیں، اپنے ضمیر پر رحم کر کے معاف کر دو۔ اگر نہ بھی مانو تو دل سے نکلنے دو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سارے لمحے گھومنے لگے جب میں اکیلی تھی، نور بیمار تھی، ہر تکلیف کے بعد وہ ننھی سی جان ہنستی تھی، اور میں اس کی ہنسی میں زندگی ڈھونڈتی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، خالہ معاف کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ ایک ماں کو اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے جب اس کی کوکھ میں پلتی جان کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ صرف وہی ماں جان سکتی ہے۔ عمیر نے سر جھکایا۔ میں روز مرتا ہوں اس ایک فیصلے کی وجہ سے۔ جب فالج کا حملہ ہوا تو مجھے لگا شاید یہی سزا ہے، لیکن اصل سزا تمہارا چلے جانا تھا، نور کا مجھ سے چھن جانا تھا۔ میں نے لمبی سانس لی۔ تم نے جو بویا وہی کاٹا۔ اب اگر تم واقعی کچھ چاہتے ہو تو نور کے لیے کچھ کرو، اس کے لیے دعا کرو، کچھ بھی، لیکن میرے لیے تمہارا پچھتاوا کافی نہیں۔ عمیر نے کامتے ہاتھوں سے ویل چیئر کا ہینڈل تھاما۔ اگر تم کہو تو میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم جان لو میں معافی مانگنے آیا ہوں، خود سے بھی تم سے بھی۔ میں خاموش رہی۔ خالہ نے میرے ہاتھ تھامے۔ بیٹی، ایک ماں کا دل بہت کچھ سمیٹ لیتا ہے، نور کے لیے، اپنے دل کے لیے تھوڑا سا دروازہ کھلا چھوڑ دو۔ میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ کھینچا اور کہا، میں اس وقت صرف اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوں، اور اگر معافی کا سوال ہے تو میں نے اسے وقت کے حوالے کر دیا ہے۔ نور کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ہلکی ہلکی آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں واپس وارڈ کی طرف چل دی۔ نور کو اسپتال سے ڈسچارج ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ پہلے سے بہتر تھی۔ میں نے اب زندگی کو اس ڈگر پر قبول کر لیا تھا جسے میں نے خود چنا تھا۔ اسکول میں اسپیشل بچوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ کچھ ماں باپ اسے سمجھنے لگے تھے کہ ان کے بچے کمزور نہیں، بس مختلف ہیں۔ میں روز اپنی کلاس میں داخل ہوتے ان بچوں کی آنکھوں میں وہی روشنی تلاش کرتی جو نور کی آنکھوں میں ہر روز جگمگاتی تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر فوزیہ آپا نے دروازے پر روک لیا۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا، چہرے پر وہ سنجیدگی تھی جو کسی اچانک خبر کی علامت ہوتی ہے۔ حوریہ، عمیر کو پھر سے فالج کا اٹیک ہوا ہے، حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے۔ میں چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ سے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ وہی اسپتال جہاں نور داخل تھی، انہوں نے جواب دیا۔ شام کو نور کو ساتھ لے کر میں اسپتال پہنچی۔ وارڈ نمبر وہی تھا، چہرے وہی نہیں تھے۔ عمیر بات کرنے سے بھی قاصر تھا، صرف آنکھیں کھلی تھیں اور ان میں وہی پچھتاوا، وہی خاموشی۔ خالہ کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں تسبیح اور چہرہ پریشان۔ انہوں نے مجھے دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی لیکن آواز میں حیرانی۔ تم آئی ہو؟ میں نے سر ہلایا۔ نور نے میری انگلی پکڑی ہوئی تھی جیسے اسے معلوم ہو کہ ہم کہاں آئے ہیں۔ میں عمیر کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی سانس مشین کے ذریعے آ رہی تھی، ایک ہاتھ بمشکل ہل رہا تھا۔ میں نے جھک کر کہا، دوسری بات شاید موقع معافی کا نہیں، سمجھنے کا ہوتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے کھولی۔ میں جان گئی وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، شاید آخری بار۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں عمیر، میں نے آہستہ سے کہا، نہ تمہارے لیے نہ اپنے لیے، بلکہ نور کے لیے۔ نور خاموشی سے اپنے کھلونے سے کھیل رہی تھی، جیسے وہ بیمار آدمی اس کے لیے ایک اجنبی ہو۔ خالہ نے میری طرف دیکھا۔ تمہارے دل میں جو روشنی ہے وہ صرف ماں کے پاس ہوتی ہے۔ میں شرمندہ ہوں سب کے لیے۔ میں نے کرسی کھینچ کر نور کو اپنی گود میں بٹھایا۔ یہ میری روشنی ہے جسے تم سب نے بجھانا چاہا،
مگر یہ جلتی رہی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف مشین کی آواز گونج رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ڈاکٹر آیا، کچھ دوائیاں چیک کی اور خالہ سے مختصر بات کی۔ جاتی اس نے مجھے کہا، اب اس کے لیے سب کچھ ذہنی سکون ہے، جو بھی کہنا ہو ابھی کہہ دیں۔ میں نے عمیر کی طرف دیکھا۔ میں نے وہ سب سہا جو شاید تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہارے انکار سے زیادہ تمہاری خاموشی نے مارا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ یہ بچی جو میری گود میں ہے، وہ ہر انکار، ہر زخم کا جواب ہے۔ عمیر کی آنکھیں دھندلا گئی، آنسو نکلے لیکن زبان سے کچھ نہ نکلا۔ میں نور کو لے کر باہر آ گئی۔ پیچھے وہ سب کچھ رہ گیا تھا جس سے میں گزر چکی تھی، اور سامنے صرف وہ راستہ تھا جو میں نے خود تراشا تھا۔ اسکول کی مصروفیات پھر شروع ہو گئی۔ میں صبح نور کو ساتھ لے کر نکلتی اور شام کو واپس آتی۔ بچی کی جلد میں مزید بہتری آ گئی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ وہ اپنی عمر کے دوسرے سال تک ایک عام بچے جیسی ہو سکتی ہے۔ شاید نہیں بھی ہو، لیکن میرے لیے وہ ہمیشہ مکمل تھی۔ ایک دن ایک نئی ماں آئی، ہاتھ میں 5 سالہ بچے کو پکڑے ہوئے، جو بول نہیں سکتی تھی۔ وہ گھبرا رہی تھی، بار بار کہتی، یہ کچھ نہیں سمجھتی، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے بچی کو اپنی گود میں لیا اور مسکرا کر کہا، یہ سب سمجھتی ہے، بس ہم نے سیکھنا ہے اسے کیسے سمجھنا ہے۔ نور سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں رنگوں کا ایک ڈبہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس بچی کے پاس آئی اور رنگ اس کی طرف بڑھا دیے۔ ماں حیرت سے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، یہی تعلیم ہے۔ رات کو جب میں نور کو سلا رہی تھی تو وہ میری طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی، امی میں پیاری ہوں نا؟ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، بہت پیاری۔ اس نے پوچھا، سب بچوں جیسی؟ میں نے کہا، سب بچوں سے زیادہ، کیونکہ تم جیسی کوئی نہیں۔ اور یہ سچ تھا۔ نور میری کمزوری تھی، مگر اسی نے مجھے مضبوط بنایا۔ اب میں صرف ایک ماں نہیں تھی، میں ایک سبق تھی، ہر اس انسان کے لیے جو سمجھتا ہے کہ نارمل صرف وہ ہے جو دوسروں جیسا ہو۔ اب میں جانتی تھی، زندگی ایک بار پھر موقع دیتی ہے، اور اگر ہم اس موقع کو پہچان لیں تو ہر انجام ایک نئی شروعات بن جاتا ہے۔ ہر بچے کو جینے کا حق ہے، چاہے وہ دوسروں سے مختلف کیوں نہ ہو۔ سچ، صبر اور ماں کی محبت ہر زخم کا علاج بن سکتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔